یہ کائنات کیسے بنی؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان ہمیشہ سے خود سے پوچھتا آیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے بیان کی گہرائی میں اتریں گے جو تخلیق کی ایک بالکل ہی منفرد اور حیران کن تصویر پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وجود کی ابتدا کیسے بیان کی گئی ہے۔ اس سفر کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور نقطے سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عظیم الشان کائنات کسی سوچ، کسی پلاننگ یا کسی پرانے تجربے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک فوری اور مکمل طور پہ اچھوتا عمل تھا۔ یہ خیال ہی ہمارے لیے کتنا نیا ہے، کیونکہ ہم انسان تو کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے کتنا سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو کہانی کے شروع ہونے سے بھی پہلے کیا تھا؟ کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کا وہ مرحلہ کیسا تھا؟ آئیے ذرا اس حالت پر غور کرتے ہیں جب کوئی مادی شے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کیا تھا؟ یہاں تخلیق کی تعریف ہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں ہماری طرح سوچ بچار، تجربہ یا کوئی ہچکچاہٹ شامل ہو، نہیں، بلکہ یہ تو بس ارادے کا ایک فوری اظہار تھا، ایک ایسا عمل جو ہماری انسانی سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔ اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ کسی منصوبہ بندی کے نہ ہونے کے باوجود ہر مخلوق کا مکمل اور پہلے سے موجود علم تھا، یعنی ہر چیز کی حدیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے چھوٹے سے چھوٹے حصے اور اس کا وقت، سب کچھ اس کے بننے سے پہلے ہی طے شدہ تھا۔ علم کے بعد اب بات آتی ہے عمل کی۔ یہاں سے اس کہانی میں پہلے ٹھوس عناصر داخل ہوتے ہیں، پانی اور ہوا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک غیر مادی خیال ایک ٹھوس مادی حقیقت میں بدلنا شروع ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائی ترتیب بہت منظم ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی کھلی جگہ بنائی گئی، پھر اس میں طوفانی لہروں والا پانی چھوڑا گیا، اور پھر اس پانی کو سہارا دینے کے لیے اس کے نیچے ایک بہت طاقتور ہوا بنائی گئی، گویا ایک کے اوپر ایک عناصر کی ایک تہ در تہ بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کریں، ایک بہت بڑا شور مچاتا ہوا سمندر جو نیچے سے چلنے والی ایک شدید اور طاقتور ہوا پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز تصویر ہے جو اس پورے عمل کی عظمت اور طاقت کو دکھاتی ہے جب فطرت کے قوانین ابھی بنائے جا رہے تھے۔ تو اب تک تو صرف بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن اب ایک نئی زبردست قوت میدان میں آتی ہے، ایک ایسی قوت جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہاں سے تخلیق کا عمل ایک کائناتی طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ایک اور ہوا بنائی جاتی ہے جو پہلی والی سے بالکل مختلف ہے۔ یہ خشک ہے، بہت تیز ہے اور کسی دور دراز جگہ سے آتی ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے جو اس خاموش کائنات میں ایک ہلچل مچا دے گا۔ ان دو ہواؤں کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی ہوا ایک بنیاد ہے جو پانی کو صرف تھامے ہوئے ہے، جبکہ دوسری ہوا ایک فعال قوت ہے، ایک ایکٹیو فورس جو پانی کی سطح پر ٹکرا کر اسے شدید طور پر ہلاتی اور متتی ہے، گویا افراتفری سے ایک نئی ترتیب پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہ الفاظ دوسری ہوا کی بے پناہ طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ پانی کو صرف ہلا نہیں رہی، بلکہ اسے اس طرح مت رہی ہے جیسے پرانے زمانے میں مشکیزے کو متھا جاتا تھا، اور اس شدید عمل سے پانی کی حالت میں ایک بنیادی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اور اس کائناتی طوفان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا نتیجہ جو ہماری دنیا کی، ہماری حقیقت کی بنیاد رکھتا ہے، آسمانوں کی تشکیل۔ اب ہم تخلیق کے عروج کے لمحے پر پہنچ رہے ہیں۔ پانی کی اس شدید حرکت سے جھاگ پیدا ہوتا ہے، اور یہی جھاگ جو ہمیں ایک بہت ہی ناپائیدار چیز لگتی ہے، آسمانوں کی تخلیق کا خام مال بنتا ہے۔ ساتھ یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے، اس بیانیے میں اس عدد کی ایک خاص اہمیت ہے جو اب ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ اور یہ ہے اس سلسلے کا طاقتور نتیجہ۔ کائناتی سمندر کے اسی جھاگ سے 7 آسمان بنائے گئے۔ ایک بظاہر ناپائیدار شے سے ایک پائیدار اور عظیم الشان ڈھانچہ تعمیر کیا گیا۔ یہ مادے کی تبدیلی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اور ان آسمانوں کی ساخت تو اور بھی معجزاتی ہے۔ سب سے نچلا آسمان ایک ٹھہری ہوئی لہر کی طرح ہے، اور سب سے اونچا ایک محفوظ چھت کی طرح۔ اور سب سے اہم بات، یہ بغیر کسی ستون کے سہارے کھڑے ہیں اور بغیر کسی کیل یا جوڑ کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تخلیق کے آخری مرحلے میں اب ان نئے بنے ہوئے آسمانوں کو سجانے اور ترتیب دینے کا کام کیا جاتا ہے، یعنی ڈھانچے کے بعد اب اس میں حسن اور روشنی بھری جا رہی ہے۔ یہاں آسمانوں کو ستاروں کی زینت اور روشن چیزوں کی چمک سے سجایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو نہ صرف کارآمد بلکہ خوبصورت بھی بنایا گیا ہے، یعنی تخلیق میں مقصد کے ساتھ ساتھ جمالیات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس سجاوٹ میں خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر ہے۔ انہیں چمکتا ہوا چراغ اور روشن چاند کہا گیا ہے،
और ये दोनों एक घूमते हुए मदार और गर्दिश करते आसमान में अपनी मुसलसल और मुनज़्ज़म हरकत जारी रखे हुए हैं। तो ये सारी तफसील हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम इस कायनाती तख्लीक की अज़मत, उसकी ताकत और उसके नज़्म व ज़ब्त को देखते हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस अज़ीम शान मंसूबे में हम इंसानों की हैसियत क्या है और हमारा मकसद क्या है।